بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے خبر انا و اخواتها، یہاں سے آج ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ۔ خبر انا و اخواتها هو المسند بعد دخول هذه الحروف مثل ان زیدا قائم۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مرفوعات میں سے پانچویں چیز یعنی حروف مشبہ بالفعل کی خبر کو بیان فرما رہے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل آپ جانتے ہیں کہ چھ، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ اور لعلہ۔ جی سر جی۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا عمل یہاں بیان نہیں کیا۔ ان کے عمل کی جو تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے حروف کی بیس میں آئے گی، حروف مشابہ بالفعل میں پوری تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں جو بیان فرمایا انہوں نے ان کی خبر کے بارے میں، کیونکہ مرفوعات کی بیس چل رہی ہے تو حروف مشابہ بالفعل کی جو خبر ہے یہ مرفوعات میں سے ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مشابہ بالفعل کی خبر ان حروف کے داخل ہونے کے بعد ان کے اسم کا مسند بن جاتی ہے۔ هو المسند بعد دخول هذه الحروف، کہ انا اخوات انا کی خبر ان حروف مشبہ بالفعل کے داخل ہونے کے بعد مسند بن جاتی ہے۔ ان کا مسند، ان کا جو اسم ہے اس کو انا کا اسم کہا جاتا ہے، انا وغیرہ کا اسم، اور اس کی خبر کو انا کی خبر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کے داخل ہونے سے پہلے وہ مبتدا خبر تھے، ایک مبتدا اور دوسری مبتدا کی خبر رہتی تھی، لیکن ان کے داخل ہونے کے بعد، حروف مشبہ بالفعل کے داخل ہونے کے بعد جو مبتدا ہے وہ انا کا، انا اور اخوات انا کا اسم بن جائے گا، اور جو خبر ہے وہ انا اور اخوات انا کی خبر ہوگی، مبتدا کی خبر نہیں کہلائے گی۔ جی یہ لفظ اخواتی یہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اخوات یہ اس کی دوسری جو ساتھی حروف ہے نا، جی باقی پانچ جو ہیں۔ انا کا نمبر 5 ہے، ان کو اخوات کہا ہے، کیونکہ جی غیر ٹھیک، مؤنث ہے ٹھیک ہے۔ وہ ہے نا، غیر ذوی العقول ہے، اور غیر ذوی جی العقول ٹھیک، اس کے حکم میں ہوتے ہیں، مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اخوات انا کہتے جی ٹھیک ہو گیا۔ ہیں۔ تو اس کی مثال یہ آگے دی ہے، ان زیدن قائمن، اس میں زیدن ان کا اسم ہے اور قائمن یہ ان کی خبر ہے۔ وَأَمْرُهُ كَأَمْرِ خبر المبتدا الا فی التقدیم، الا فی تقدیمہ ہی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر کا حکم بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر تمام احکامات کے اعتبار سے مبتدا کی خبر کی طرح ہے، یعنی جو حکم مبتدا کی خبر کا ہے وہی حکم انا اور اخوات انا کی خبر کا ہے، لیکن یہ جس طرح مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عمومیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اتنا عام نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی تھوڑی سی تفصیل ہے، کیونکہ بعض احکامات ایسے ہیں مبتدا کی خبر کے کہ جو انا کی خبر کے اندر نہیں چل سکتے۔ مثلاً پیچھے آپ نے مبتدا کی خبر کے بارے میں پڑھا ہے جہاں تقدیم کی صورتیں بیان ہوئی تھی کہ جب مبتدا کی خبر مفرد ہو، اذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الکلام، صدر الکلام، کہ جب ان مبتدا کی خبر مفرد ہو اور ایسا لفظ ہو جس کے لیے صدارت کلام واجب ہے، تو ایسی صورت میں پھر مبتدا کی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ جو حکم ہے یہ انا کی اس میں خبر میں نہیں پایا جا سکتا، اس لیے کہ صدارت کلام والا جو اسم انا کے ساتھ آئے گا نا، تو اگر انا کے بعد اس کو رکھتے ہیں صدارت کلام والے لفظ کو، تو اس کی صدارت کلام فوت ہو جائے۔ صدارت کلام کا مطلب ہے کلام کے بالکل ابتدا میں آنا، تو اس کا بالکل ابتدا میں آنے والا کام ختم ہو جاتا ہے، صدارت کلام اس کی فوت ہو جاتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ
انا کے سے بھی پہلے رکھیں تو پھر انا کی صدارت کلام جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. انا کے لیے بھی صدارت کلام ضروری ہے اور ان اسماء استفہام وغیرہ کے لیے بھی صدارت کلام ضروری ہے. تو وہ والی صورت انا کی خبر کے اندر نہیں پائی جا سکتی. اس لیے وہ امرو کا امر خبر المبتدا کا مطلب یہ ہوگا کہ مبتدا کی خبر کے وہ احکامات جو انا کی خبر میں چل سکتے ہیں، پائے جا سکتے ہیں، ان تمام احکامات میں انا کی خبر بھی وہی حکم ہے جو مبتدا کی خبر کا ہے. اور جو احکامات مبتدا کی خبر والے انا کی خبر کے اندر نہیں پائے جا سکتے، ان میں مبتدا کی خبر کی طرح انا کی خبر نہیں ہے. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ الا فی تقدیم ہی سے اس عموم سے ایک صورت کو مستثنا کر دیتے ہیں. الا فی تقدیم ہی کہ انا کی خبر تقدیم والے مسئلے میں، یعنی اپنے اسم سے مقدم ہونے والے مسئلے میں، یہ مبتدا کی خبر کی طرح نہیں ہے. یہ بھی مصنف رحمۃ اللہ نے صرف اجمالی طور پر ذکر کر دیا ہے کہ مبتدا کی خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جا سکتا ہے، لیکن انا کی خبر کو انا کے اسم پر مقدم نہیں کیا جا سکتا. یہ مطلقاً انہوں نے یہاں لکھا ہے الا فی تقدیمی ہی میں، لیکن یہ مطلق نہیں ہے بلکہ اس کی 3 صورتیں ہیں. کیونکہ متن ہے، یہ متن میں اجمال ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اجمال اور اختصار کے طور پر یہ کہہ دیا کہ انا کی خبر کو انا کے اسم سے مقدم کرنا جائز نہیں ہے. بعض صورتیں ایسی ہیں آگے اس میں اس سے عموم سے بھی ایک اور چیز کو مستثنا کیا گیا ہے. الا فی تقدیمی ہی الا اذا کان ظرفا، کہ انا کی خبر کو انا کے اسم سے مقدم نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ انا کی خبر جو ہے، انا اسم اور خبر میں عمل کر رہا ہے، اور انا کا خبر فعل کی مشابہت کی وجہ سے ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ جب حروف کی بحث آئے گی، وہاں کے عمل کا بیان آئے گا تو وہاں مختلف مشابہتیں بیان کی جائیں گی. تو انا فعل کی مشابہت کی وجہ سے عمل کرتا ہے. جس طرح فعل متعدی میں اس کے بعد فاعل آتا ہے، پھر اس کے بعد مفعول آتا ہے، تو ایک اسم منصوب ہوتا ہے، ایک اسم مرفوع ہوتا ہے. انا کے اندر بھی ایک اسم منصوب ہوگا، ایک اسم مرفوع ہوگا، صرف ترتیب بدل جائے گی کہ فعل میں مرفوع اسم مقدم ہوتا ہے، منصوب مؤخر ہوتا ہے، اور انا کے اندر منصوب اسم مقدم ہوتا ہے اور مرفوع مؤخر ہوتا ہے. لیکن ہوتی یہی ہے کہ ایک اسم کو رفع دیتے ہیں، دوسرے اسم کو نصب دیتا ہے فعل. اسی طرح انا بھی ایک اسم کو نصب دیتا ہے، دوسرے اسم کو رفع دیتا ہے انا بھی. تو انا کی مشابہت ہوتی ہے فعل کے ساتھ، فعل کی مشابہت کی وجہ سے عمل تو کرتا ہے، لیکن اس کا عمل ہے ضعیف اور کمزور ہے. اس کمزوری کی وجہ سے یہ ترتیب کے بغیر عمل نہیں کرے گا. اور اس کی ترتیب عمل کی یہ ہے کہ انا کے بعد اس میں منصوب پہلے آئے، پھر اس کے بعد اس میں مرفوع آئے. اب اگر انا کی خبر کو مقدم کر دیں اسم سے تو اس میں مرفوع پہلے آ جائے گا، منصوب مقدم ہو جائے گا، تو یہ ترتیب اس کی الٹ ہو جائے گی، اسی لیے یہ عمل نہیں کرے گا. الا اذا کان ظرفا، ہاں اگر انا کا اسم ظرف ہو، انا کی خبر جو ہے وہ ظرف ہو، تو پھر اس کو اسم سے مقدم کرنا جائز ہے. ایک منٹ میں تھوڑا سا اسکرین شاٹ لے جی لوں آپ کی حاضری کے لیے. اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں مزید تخصیص کر دی الا اذا کان ظرفا، مگر یہ کہ وہ ظرف ہو. اب اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تقدیم ظرف کے بارے میں استثناء بیان کر دیا کہ انا کی خبر اگر ظرف ہو یا جار مجرور ہو تو اس کو اس کے اسم سے مقدم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ظرف کے اندر وہ وسعت ہوتی ہے جو ظرف کے علاوہ باقی چیزوں کے اندر نہیں ہوتی. لیکن یہ اجمالی طور پر دونوں انہوں نے استثناء کیے، اس لیے ان کی خبر کے بارے میں 3 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ کہ انا کی خبر کا انا کے اسم سے مقدم کرنا واجب ہو. دوسری صورت یہ کہ انا کی خبر کو انا کے اسم سے مؤخر کرنا واجب ہو. اور تیسری صورت جواز کی ہے کہ تقدیم بھی جائز ہے، تاخیر بھی جائز ہے، تقدیم تاخیر دونوں جائز.
دو صورتیں ہیں جن میں انا کی خبر کو اسم سے مقدم کرنا واجب ہے. مبتدا کی خبر کی 4 صورتیں تھیں، انا کی خبر کی 2 صورتیں ہیں جہاں انا کی خبر کو اسم سے مقدم کرنا واجب ہے. نمبر 1، اگر انا کے اسم کے ساتھ ایسی کوئی ضمیر لگی ہوئی ہو جو جار مجرور، انا کی خبر جار مجرور ہو تو انا کی خبر کے مجرور کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہو تو انا کی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر مقدم نہیں کریں گے اسم مقدم ہوگا تو اضمار قبل ذکر لفظاً معنی رتبتاً تینوں طرح لازم آ جائے گا، وہ جائز نہیں ہے. جیسے ان فی الدار صاحبہ، صاحبہ کی ہا ضمیر دار کی طرف راجع ہے تو فی الدار کو مقدم کیا جائے گا. اگر فی الدار کو مقدم نہ کریں انا صاحبہ فی الدار کہیں گے تو ہا ضمیر بعد والے دار کی طرف راجع ہوگی اور اضمار قبل ذکر لفظاً رتبتاً معنی تینوں طرح لازم آئے گا، یہ جائز نہیں ہے. دوسری صورت ہے کہ جب انا کا اسم نکرہ ہو اور اس پر لام تاکید داخل ہو، انا کا اسم خود نکرہ ہو اور اس پر لام تاکید داخل ہو تو پھر انا کی خبر کو مقدم کرنا واجب ہے. جیسے ان لنا للآخرۃ والاولی، اب آخرت اور اولا آخرت پر عطف ہے تو آخرت انا کا اسم ہے اور اس پر لام تاکید داخل ہے تو لنا ضرب خبر کو مقدم کر دیا. اسی طرح ان من البیان لسحرن، سحرن خبر اسم ہے اس پر لام تاکید داخل ہے، من جار مجرور خبر ہے اس کو مقدم کر دیا. ان لدینا انکالا و جحیما ان مع العسر یسرا، اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں، ان فیہا قوما جبارینا ان لن ندخلها ما داموا فیہا، اس طرح وہ جو سورہ مائدہ میں آیتیں ہیں. تو اس طرح اگر انا کا اسم نکرہ ہو اور اس پر لام تاکید داخل ہو تو انا کی خبر کو اس سے مقدم کرنا واجب ہے. اور ایک صورت وہ ہے کہ جس میں انا کی خبر کو اسم سے مؤخر کرنا واجب ہے. وہ صورت یہ ہے کہ لام تاکید انا کی خبر پر لگا ہو، اسم پر نہ ہو بلکہ انا کی خبر پر لام تاکید لگا ہوا ہو تو پھر انا کی خبر کو مؤخر کرنا واجب ہے. جیسے انا کا لعلی خلق عظیم، کاف ضمیر اسم تھا اس کو مقدم کر دیا اور خلق عظیم اس پر یہ اعلیٰ جار مجرور کے ساتھ اس پر لام تاکید داخل ہے لہذا اس کو مؤخر کر دیا. اسی طرح ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، اس میں فی الصحف الاولی جار مجرور ان کی خبر ہے اور اس پر لام تاکید داخل ہے اس لیے اس کو مؤخر کر دیا. ان کی خبر کو یہاں مؤخر کرنا واجب ہے. اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے ان وإیاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین، یا اعلیٰ ہدن جار مجرور ان کی خبر ہے اور اس پر لام تاکید کا داخل ہے اس کو مؤخر کرنا واجب ہے. یہ ایک صورت واجب کی ہوگی، 2 صورتیں ایک صورت واجب تاخیر کی ہوگی، 2 صورتیں تقدیم واجب کی ہوگی. ان 3 صورتوں کے علاوہ باقی جگہوں پر انا کی خبر کو اس کے اسم سے مؤخر کرنا بھی جائز ہے اور اس کے اسم سے مقدم کرنا بھی جائز. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان کی خبر یہاں ایابہم اور حسابہم سے دونوں جگہ پہ مقدم ہے. جیسے اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ نے طالب علم میں یہ حدیث پڑھی ہے پچھلے سال جو باب المغیبات ہے اس میں یہ حدیث ہے ان من اشراط الساعۃ ان یتباہى الناس فی المساجد، اور بلکہ شروع میں ہے پہلے باب میں ان من ان کی جو خبر ہے بیس ہے اس میں ان من اشراط الساعۃ، اب من اشراط الساعۃ جار مجرور ان کی خبر ہے اس کو مقدم کیا ہے اور ان یتباہى الناس فی المساجد ان کی وجہ سے بتاویل مفرد ہو کر مباحات الناس فی المساجد، ان من اشراط الساعۃ مباحات الناس فی المساجد، یہ تقدیری عبارت ہے تو ان کی خبر کو مقدم اور اسم کو مؤخر کر دیا گیا. اب ترجمہ دیکھیں، خبر و انا و اخواتیا، انا اور اخوات انا کی خبر هو المسند بعد دخول هذه الحروف، یہ مسند ہوتی ہے ان حروف کے داخل ہونے کے بعد. مثلو جیسے ان زیدن قائم، ان زیدن قائم ہے. وامرہ اور اس کا معاملہ، اس کا حکم کا امر خبر المبتدا ہے،
مبتدا کی خبر کی طرح ہے، الا فی تقدیم ہی، سوائے اس کی تقدیم کے، الا اذا کان ظرفا، مگر جب کہ یہ ظرف ہو۔ خبر اللہ التی لنفی الجنس هو المسند بعد دخولها مثل لا غلام رجل ظریف فیها ویحسب کثیرا وبنو تمیم لا یثبتونه، اسم ما ولا مشبتین ملے، صحیح انشاءاللہ، چلیں کل پڑھ لیں گے۔